اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ان دی نیشن اسکول اینڈ کالج غازی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل ہیو فائن ان یور ہومس. آپ سب کو رمضان کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو. ٹوڈے کلاس 8 لیکچر. In previous lecture, we have started Unit 1 and read its first and second paragraph with their translation, and that is its words meaning. Today, we will start third and fourth paragraph reading with their translation. Let's start reading. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. اسلام سے قبل نظام عدل کی انتظامیہ عربوں میں ایک مستحکم بنیاد پر مبنی نہیں تھی. There was no written law to be taken as a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. اس پر عمل درآمد اور تنازعات کو حل کرنے کی بنیاد کے طور پر کوئی تحریری قانون نہیں لیا گیا، ججوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا. However, the decision was not absolute, because the powerful might not conform to judgments against them. تاہم فیصلے مضبوط نہیں ہوتے تھے کیونکہ حاکم انصاف کے کسی اصول کو تسلیم نہیں کرتے تھے. In other words, کیونکہ فیصلہ طاقتور کے خلاف موافق نہیں ہوتا تھا. For this reason, the weak were usually found guilty. اس وجہ سے کمزور یعنی کہ غریب عام طور پر قصوروار پایا جاتا تھا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم based the justice system on the principle to give a person his her due, no matter whatever his her stature may be, dominant or oppressed. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام عدل کو اس اصول پر مبنی بنایا کہ انسان کو اس کا حق دو، خواہ غریب ہو یا امیر، حاکم ہو یا محکوم. During Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم time, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائیوں کی ملکیت کے ایک ٹکڑے پر ایک جھونپڑی تعمیر کی گئی تھی. The heirs disputed ownership of the cottage. ورثاء کا جھونپڑی کی ملکیت کا جھگڑا تھا. They went to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to resolve the issue. وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے. He assigned حذیفہ بن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ to handle the case. انہوں نے اس مقدمے کو سنبھالنے کی ذمہ داری حذیفہ بن یمین کو سونپ دی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the cottage for discovery and investigation, took statements from various people, took evidences from witnesses, and presented his decision to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for his approval. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت اور تفتیش کے لیے جھونپڑی میں گئے، مختلف لوگوں کے بیانات لیے، گواہوں سے شواہد لیے اور اپنا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا. He considered the decision and approved it. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے پر غور کیا اور اسے منظور کر لیا. In the institution of justice established by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, the judge makes a decision according to evidence. Thus, a wrong cannot be made right with his decision. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ انصاف کے ادارے میں جج شواہد کے مطابق فیصلہ کرتا، لہٰذا اس طرح اپنے فیصلے سے غلط کو درست نہیں کیا جا سکتا تھا. For this reason, false witnesses and presentation of unfounded evidences were emphatically forbidden. اس وجہ سے جھوٹی گواہیاں اور بے بنیاد ثبوت پیش کرنا سختی سے منع کیا گیا تھا. Gains made by deceiving a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک مثبت فیصلہ حاصل کرنے کے لیے جج کو دھوکہ دینے سے حاصل ہونے والے فوائد کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آگ کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ The Holy Quran instructs the Muslim to maintain justice even when dealing with their enemies۔ قرآن پاک مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے معاملات کرتے وقت بھی انصاف برقرار رکھیں۔ O you who believe, be maintainers of justice and bearer of witness for the sake of Allah۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے عدل و انصاف کے گواہ رہو۔ Let not hatred of a people incite you to act unjustly۔ لوگوں سے نفرت نہ کرو جب تک کہ وہ تمہیں ناانصافی کرنے پر اکسائیں۔ Be just, this is nearer to rightness۔ لوگوں سے نفرت نہ کرو جب تک کہ وہ تمہیں ناانصافی کرنے پر اکسائیں، بس یہ صداقت کے قریب ہے۔ And fear Allah, surely Allah is aware of what you do۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ As head of the state of Medina, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided all cases on merit with justice and fairness۔ ریاست مدینہ کے حاکم کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فیصلے منصفانہ اور انصاف کی بنیاد پر کرتے تھے۔ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing۔ ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh۔ کچھ لوگ قریش کے اہل خانہ کی عزت کی حفاظت کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ Our today reading is complete۔ These are third and fourth paragraph words meaning۔ These all paragraphs with their translation and their words meaning write on your notebooks۔ Today lecture is complete۔ Take care of yourselves and your families۔ Allah Hafiz۔